ولا تحزنوا وأنتم الأعلون المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، آج ہمارے ملک کا اور ہماری تاریخ کا ایک عظیم دن. آج کی تاریخ 15 اگست یوم آزادی ہے. اور کیسے اس ملک میں ہم نے اسے بھی آزاد رہنے کا حق دلایا کہ آج وہ آزادی کی سانس لے رہے ہیں کہ ہم اسے احساس نہیں دلوا پائے جس کی وجہ سے یہ دلا رہے ہیں. آج ہم سب نے جو آزادی کا دن منایا اور مناتے ہیں، ایک تاریخ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1857 کو ہمارا ملک آزاد ہوا. کیا یہ تاریخ صحیح ہے؟ کیا یہ تاریخ صحیح ہے؟ یہ وہ آخری تاریخ ہے جب فائنل آزادی ملی تھی، لیکن اس سے پہلے آزادی کی لڑائی شروع کر دی جا چکی تھی. اس سے پہلے صرف علماء نے اور اس سے پہلے صرف مسلمانوں نے کام کیا اور اس میں سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ جیسے کوئی آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور اس میں نہ جانے کتنے سینکڑوں علماء کی جانیں گئی، قید خانے ملے، صعوبتیں ملی، تکلیفیں ملی. تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد حکمت عملی اپناتے کئی اکابر اور کئی اسلاف اس آزادی کو دیکھ بھی نہیں پائے، لیکن ان کے لگائے ہوئے پودے اور ان کے تیار کیے ہوئے شاگردوں نے بعد میں اس کام کو انجام تک پہنچایا. ہم اسے بھول بیٹھے، ہم اسے نہیں جانتے، ہم اسے نہیں سمجھتے. یہ اصل جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کی لڑائی شروع کب سے ہوئی، شروع کس نے کی، اس میں کلیدی رول کس نے ادا کیا، اس کا مین ہیرو کون ہے، کس نے بتایا اور سکھایا اور احساس دلایا اور طریقہ دیا. آپ ایک چھوٹی سی بات سوچے، کیا کوئی کام ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ کیا ایک تاریخ 1857 کی آئی تھی اور اس تاریخ کے دن بس بیٹھے بیٹھے سب لوگ اپنے اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور اچانک سے سڑک میں نکلے اور کہتے ہیں کہ آج ملک آزاد ہو گیا ہے؟ کیسے آزادی ملی تھی؟ آزادی کی پوری تاریخ ہے نا، آزادی مکمل طور پہ رکھی گئی. میں آج اس موقع پر بہت ساری تحریروں کو پڑھنے کے بعد، بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد صرف حیرت گئی ہوئی اور افسوس بھی سمجھ میں آیا اپنے آپ میں کہ آج ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، آج ہم جانتے بھی نہیں ہیں. چند ایک دو چیزیں جو آج کل ہمارے موبائلوں پہ اسٹیٹسوں پہ کہیں سے آ جاتی ہے، ہم اسی کو صرف دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. حقیقت میں آج ہم کتابوں سے دور ہیں، رسالوں سے دور ہیں، تاریخ سے دور ہیں. اس وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے. بہت کچھ کو پڑھنے کے بعد اور بہت کچھ ایک ایک گوشہ اس کا ایسا ہے نا کہ اگر بات کی جائے، اب سوچیں، میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں کہ جنگ آزادی کی جو بنیاد ڈالی گئی، جو اس کی شروعات ہوئی 1799 میں ہوئی، 1799 میں، پھر 1799 کے بعد 1803 میں پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ. 1803 میں شہادت ہوئی ہے ٹیپو سلطان کی. تاریخ معلوم ہے، خالی اسٹیٹس پہ ٹیپو سلطان ڈے لگا دینے سے کیا ہو جائے. پھر اس کے بعد 1821 کے آس پاس میں دوسری لڑائی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد تحریک چلتے اس لگ بھگ آپ کو 57 میں اگر 3 آپ اور جوڑے، ایک اور جوڑے 58-57 سالوں میں، تو 55 ہی لے رہے اگر، تو اتنے سالوں میں سینکڑوں علماء کرام شہید ہوئے ہیں، جیل کی زندگیاں انہوں نے کاٹی ہے. اور تب جا کر کے آخر میں یہ 1857 کی تاریخ کو آزادی ملی. ہم یہ سمجھتے ہیں 1857 ہی، اور اس میں تمام کو بلائے بیٹھے ہیں. میں چند جہاں تک وقت نہیں ہے، وقت کے حساب سے جہاں تک میں جا پاؤں گا آج کی تاریخ میں، میں ایک تھوڑی سی تحریر آپ کو صرف پڑھ کر کے سناتا ہوں، جہاں تک پہنچ پائیں گے وہاں تک، پھر وقت ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے. بہت پڑھا، بہت سوچا کس کوشچن میں بات کریں، کس کوشچن میں بات کریں، سمجھ میں سناتا ہوں کہ کیسے ہماری شروعات ہوئی اور پھر 1857 میں ہمیں آزادی ملی، جس کو آج ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، لیکن ہم پیچھے کو بھول بیٹھے ہیں، جڑ بھول بیٹھے ہیں، اور ہم اوپر سے صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ پھل ہمیں ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے، پیڑ لگانے کے پیچھے مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے، توڑنے کے وقت کوئی بھی آئے ڈیرا مار لیتا ہے، اور جس کے ہاتھ لگا وہ لے کے خوشی خوشی آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ پیڑ لگایا کس نے، بنیاد ڈالی کس نے، یہ اصل ہے. اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے جو جنگ آزادی کی شروعات ہوئی، میں نے آپ کو بتایا، یہ 1799 میں اس کی شروعات ہوئی. 1799 کے بعد 1803 سے لے کے 1947 تک
مسلسل کوششوں کے بعد تب 1947 میں دیش آزاد ہوا. اب دیکھیں یہ تاریخ اگر دیکھیں تو لگ بھگ 100 سال ہو گئی تاریخ، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ آگے بڑھتی ہے، تب جا کر کے ہماری تاریخ بنتی ہے. اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملی جس آزاد ملک میں ہم جی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں. تاریخ ہندوستان کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی اور پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس میں علماء کرام کا تذکرہ نہ کیا جائے اور مسلمانوں کا تذکرہ نہ کیا جائے. بغیر مسلمانوں کے اور علماء کی تاریخ ہماری پوری نہیں ہوتی ہے. ہم نے یہی کہا نا کہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے اپنی اولاد کو نہیں پڑھا، اور ہماری اولاد جو سلیبس پڑھتی ہے، جو نصاب پڑھتی ہے، ہم نے اس کو کبھی چیک بھی نہیں کیا کہ ہمارا ذکر اس میں ہے ہی نہیں ہے. اور جو ہماری اولاد پڑھ رہی ہے ہم اس پہ خوش ہیں، وہ جان رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے. اسی وقت میں اگر مکمل تحریر میں آپ کو سنا پاتا تو سناتا. آگے یہ بات لکھی ہے اسی وقت میں جب ملک آزاد بھی نہیں ہوا تھا، جب ملک آزاد بھی نہیں ہوا تھا اور دو جنگ میں جو مجاہدین آزادی شہید ہو چکے تھے، جب ان کی اولادیں سڑکوں پر بھٹک رہی تھی، اسی وقت فکری طور پہ غلام کرنے کے لیے اور فکری طور پر اپنا بنانے کے لیے اسی وقت یہ عیسائی کالج اور یہ کرسچن کالج قائم کیے گئے تھے، جہاں پر اس نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ جو لوگ بھٹک رہے ہیں، جن کے کوئی ان کا کوئی ٹھکانا ہم نہیں رہ گیا، جن کے آبا اجداد شہید ہو گئے ہیں، ہم انہیں فری کھانا دیں گے، فری تعلیم دیں گے اور اس طریقے سے اپنے یہاں رکھ کر کے فکری غلام بنائے. یہ بھی اسی وقت کا حصہ ہے، آج کا حصہ نہیں ہے. لیکن آج ہم کھل کر کے اس کے غلام بنے جا رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. پھر اسی چیز کے توڑ پہ اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ تاریخ بھی آئی کہ جس تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور وہی نعرہ لگایا گیا کہ ہمارے جو اکابر، ہمارے جو اسلاف شہید ہو گئے ہیں یا ان کی جو اولادیں ہیں یا جن کے ساتھ دقتیں اور پریشانیاں ہیں، ہم وہ ادارہ قائم کر رہے ہیں اور وہ جگہ بنا رہے ہیں جہاں ہم انہیں مفت رکھیں گے بھی، مفت کھلائیں گے بھی اور مفت تعلیم بھی دیں گے. یہ اس وقت علماؤں نے سر جوڑ کر کے مشورہ کیا، سوچا سمجھا. اور کیوں اگر یہ نہ کیا گیا تو فکری طور پہ جب انسان غلام اور آزاد ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اس کا دین بھی چلا جا کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ آزادی سے پہلے کی بات، آزادی سے پہلے کی یہ سب کہانیاں ہیں. ہم کیا جانتے ہیں اپنی تاریخ کے بارے میں؟ اور ہم یہ 2-4 نام ہمارے بچے یاد کیے ہوئے، ہم بھی خوش ہیں، ہمارے گرجین بھی خوش ہیں. میں نے کہا نا کہ آخر میں ایک نام آتا ہے ابوالکلام آزاد کا، اس کے علاوہ مسلمانوں کے نام تک ہماری قوم کی بات ہے. اس لیے آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں. علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی کوئی بھی تاریخ، خواہ وہ ملی ہو، قومی ہو، قیادت کی ہو، سیادت کی ہو یا آزادی وطن کے لیے میدان جنگ میں کردار ادا کرنے کی. کوئی بھی تاریخ ہو یہ پوری نہیں ہو سکتی. اور کسی بھی تحریک کے لیے اور کسی بھی قیادت کے لیے اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی جب تک مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو چہرہ آپ کو نظر آئے گا، جو ذات، جو ہستی آپ کو نظر آئے گی اور جو سر اور تن آپ کو نظر آئے گا، جو علماء کرام کا ہے مسلمانوں. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اپنی تاریخ کو جاننی پڑے گی. جب مصیبت اور پریشانی کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ غمگساری کرنے کا معاملہ ہو، ہر میدان میں علماء کرام کے کارنامے یہ اصل ہیں اور یہ اہم ہیں اور یہ تاریخ ہے. اس کو ہم بھلا نہیں سکتے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو آزاد ہوا یا ملک کی جو پہلی آزادی کی لڑائی ہے یہ 1857 میں لڑی گئی. ایسا نہیں، بالکل نہیں ہے. بلکہ یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں سے اگر آپ پڑھیں یا معلوم کریں اور ان کی قربانیوں کو جانیں اور سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقف، ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم نے ساتھ میں کہتے ہیں کہ پہلی لڑائی 1857 میں لڑی گئی اور 1947 میں آزاد ہو گیا. ایسا نہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی 1799 میں
اس وقت شروع ہوئی تھی یہ لڑائی جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا تھا، جو میں نے آپ سے ذکر کیا وہ سرنگا پٹم میں کب ہوا تھا؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آزاد کیا تھا، اور اس وقت اس نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ اب اس ملک میں کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اب کوئی نہیں جو ہمیں روک سکے، اور پھر اس نے یہ کہا تھا کہ اب یہاں ہوگا کوئی نہیں لیکن حکومت میری۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سلسلہ چلتا گیا، آگے بڑھتے گئے، اور جس وقت ان کے خون میں، ان کے جسم کو لتھڑے ہوئے باڈی کو لے کر کے انگریزی فوج یہ کہہ رہے تھے کہ آج سے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، دھیرے دھیرے ان کے رسوخ جم گئے، وہ قابض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے غلامی کی آہٹ کو محسوس کیا، اس وقت غلامی کی آہٹ کو محسوس کیا، اور اس وقت میں لوگوں کو یہ احساس دلایا اور بتایا کہ دیکھو تمہیں آزاد ہونا چاہیے اور تمہارا ملک آزاد ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو 1803 کا سال۔ اس وقت میں اب سوچئے جب اس کی حکومت بن چکی ہے، وہ قابض ہے، ہر طریقے سے وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، شہادت کے ماحول میں ایسے وقت میں کوئی اگر آواز لگا رہا ہے اور ایسے وقت میں اگر کوئی ہمت کر رہا ہے تو وہ ذات کون ہے، وہ ہستی کون ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہ ہمارے اسلاف، وہ ہمارے اکابر ہیں، وہ علماء ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے بلا دیا، افسوس کہ آج ہم اس کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آج ہم غیروں کے کیے ہوئے نعرے پر غیروں کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اس وقت جو خدا رسیدہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور بزرگ تھے، ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا، یہ فتویٰ دیا تھا باقاعدہ، جس کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑا۔ اس کے انجام میں انہیں خوب صعوبتیں جھیلنی پڑی، تکالیف کو جھیلنا پڑا، زہر دے دیا گیا بالآخر، اور زہر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی۔ اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ دیکھو آزادی کی لڑائی لڑنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، جو علماء کرام تھے، یہ مسلمان تھے۔ تاریخ ہماری بڑی وسیع ہے، بڑی لمبی ہے، 100 سال 150 سال میں محیط ہے، اور تمام قربانیوں کے بعد اخیر میں ہمیں آزادی ملی۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا